بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز بھائیوں کی خدمت میں پہلے بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا مقصد اللہ کی کتاب کو صحیح طریقے سے یاد کرنا، صحیح تلفظ کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھنا، یہ ہمارا مقصد ہے، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات کی یہ قربانی ہے کہ وقت نکال کر قاعدے کو سیکھ رہے ہیں. تو بھائی صحیح سیکھنے کے لیے میں تو حد الوسع یہی کوشش کروں گا کہ صحیح تلفظ میں آپ کو بتاؤں گا. اس کو یاد کر کے انشاءاللہ جتنا آپ مشق کریں گے اتنی بات سمجھ میں آئے گی. لیکن ایک جو بہت اہم بات ہے کہ جب ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتے ہیں کہ بھائی اس کو صبح شام 2 وقت یا 3 وقت استعمال کریں، اور ان میں مزید یہ جو چیزیں ان سے اپنے پرہیز کرنا ہے، اس کو کھائیں اس کو نہ کھائیں. جب آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کریں گے تو دوائی کا اثر آئے گا اور اس سے آپ کو اللہ رب العزت شفا دیں گے. یہاں بھی ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سبق آپ پڑھیں گے، خواہ وہ ہمارے تجوید کا سبق ہو، وہ کوئی اور اسلامی اسباق ہو، یا خواہ وہ کسی اور علم سے اس کا تعلق ہو، اس کے لیے 3 قدم اٹھانے پڑیں گے. سب سے پہلا قدم تعلیم ہے، تعلیم یعنی سیکھنا ہے، صحیح سیکھو، سمجھ کے سیکھو. اگلا قدم سکھانا ہے، دوسروں کو پڑھانا ہے، تکرار کرنا ہے. تیسرا قدم عمل اور تبلیغ ہے. آپ نے سیکھ لیا صحیح طریقے سے، الحمدللہ رب العالمین تجوید کے ساتھ سیکھ لیا، اب نماز میں آپ پڑھتے نہیں ہیں تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ خود بھی پڑھا، لوگوں کو بھی پڑھایا، لیکن خود عمل نہیں کرتے ہیں. تو آپ کو عمل کرنے کے لیے تو آپ نے علم سیکھا تھا. تو تیسرا قدم عمل کرنا اور تبلیغ ہے، لوگوں کو یہ بات پہنچانا ہے. تو جو بھی ہمارے بھائی ہمارے ساتھ حلقہ درس میں شریک ہے، وہ یہ ضرور کوشش کیا کریں کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، والدین کو، جو بھی ہے بڑے ہیں چھوٹے ہیں، ان کو بٹھا کر ان کو یہ حروف بتائیں، ان پر مشق کریں. وہ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ میں کس طرح ادا کروں. جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو پھر آپ صحیح پڑھنے، صحیح ان کو سمجھانے پر آپ مجبور ہو جائیں گے. مجبوری کی وجہ سے آپ خود بھی صحیح ضرور سیکھیں گے. جب آپ کو خود صحیح پتہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیا سکھائیں گے؟ تو بھائی اس لیے مخرج جو آگے آ رہا ہے اس میں حروف ہے ہمارے پاس طا، دال، تا. طا، دال، تا، ان حروف کو حروف نطعیہ کہا جاتا ہے، نطعیہ. اور ان حروف کا مخرج ایک ہی ہے، صرف فرق ہے وہ میں بتاؤں گا. تینوں حروف کا، طا، دال، تا، تینوں کا مخرج، طا، دال، تا کا مخرج یہ آسان نام ہے. آگے تفصیل کے ساتھ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے، ان سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں: طا، دال، تا. اب ان کی ادا، یہ تو ان کے نام ہے. طا، دال، دال کو کھینچ کے پڑھیں گے، دال، تا. ان کے ادا باعتبار مخرج: طا زبر طا،
طا زیر طی طا پیش طو طا طی طو دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو دا دی دو تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو. یہ ان کے آداب اعتبار مخرج ہے. بس اتنی سی باتیں یاد کر کے آگے اس کا مشق خود بھی کریں، دوسروں کو بھی کرائیں اور عمل بھی کریں، امت کو بھی اس کی طرف مائل کریں اور پوری امت کو یہ بات پہنچا دیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.